जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और सवाए पेशावर धमाके के और कोई अपडेट नहीं है, और कोई मज़ीद ख़बर इतनी अहम नहीं है, इतनी दर्दनाक नहीं है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा। सुबह मैंने जब ये ख़बर सुनी तो उस धमाके के हवाले से जो टेलीविज़न पे ख़बर चल रही थी, मैंने वही उसी को देख के कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है उस वक़्त तक, ये कोई 2-3 बजे मैंने किया, और उसमें ये बताया गया कि जो है कोई शख्स हलाक नहीं हुआ और 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और अभी तकरीबन रात के 10:30 बजे हैं। अभी जो फ़िगर आ रहा है वो बहुत ही ट्रेजिक है, और उस फ़िगर के मुताबिक जो है हमने देखा कि तकरीबन 59 लोग जो हैं हलाक हो चुके हैं और 170 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और ये तादाद खुदा ना करे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो बस ये इस तरह की सूरत हाल है। अब इस पे आदमी क्या बात कर सकता है, लेकिन कुछ सवालात ज़रूर पूछने चाहिए और कुछ सवालात ज़रूर करने चाहिए जो कि आपके ज़हन में आते हैं इस तरह की ट्रेजेडी देख के, कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसमें 1-2 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब आदमी ये सोचता है कि थ्रेट अलर्ट थे, और थ्रेट अलर्ट हमेशा हमें धमाके के बाद पता चलते हैं कि थ्रेट अलर्ट था। और तो क्या अब लोग नमाज ना पढ़ें, लोग मस्जिदों में ना जाएं, लोग घरों में दुब के रह जाएं? तो थ्रेट अलर्ट था, तो थ्रेट अलर्ट क्या नमाजियों ने उसको रोकना था, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने उसको रोकना था? तो थ्रेट अलर्ट के बावजूद ये वाक़या हुआ, इसका मतलब है कि कोई इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थे। दूसरा, ये जो इलाका है, अगर आप पेशावर के इलाके से वाकिफ़ हों, तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाईली सिक्योर इलाका है। ये ऐसा इलाका नहीं है जैसे राजा बाज़ार है, या लाहौर का अनारकली है जहाँ हर कोई आ रहा है, ये वो। इससे पहले एक आर्मी की चेक पोस्ट है, उसके बाद पुलिस की चेक पोस्ट है, और उसके बाद एक बैरियर, और उसके सारे मामलात हैं, और वहाँ पर भी तो 3 टियर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी थी। तो वो दहशतगर्द जो कि मस्जिद में जाकर पहली सफ में पहुंच गया, उसने पहली जो है चेक पोस्ट क्रॉस की, दूसरी चेक पोस्ट क्रॉस की, तीसरी चेक पोस्ट क्रॉस की, और वो बड़े मज़े से वहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब है कि ये जो चेक पोस्ट पर लोगों को रोकने का निज़ाम है, ये फ़ाल नहीं है। हमने देखा है कि वो बस टॉर्च से देखते हैं और कहते हैं बस चले जाएं। इसकी प्रॉपर कोई और तरीका होना चाहिए। ये तो बस सिर्फ चेक पोस्ट ही है, इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। दूसरा जो हमारे जहनों में सवाल उठता है कि जो हमारे अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी की गई, जो बहुत हैरत की बात है। और पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये दहशतगर्द था, खुदकुश हमलावर था, इसने किया, उसने किया, ये वाला बम साख्त का बम था, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। और ये बहुत खौफनाक है। पुलिस का अपना बहुत नुकसान हुआ है। ये वो इलाका है जहाँ पर पुलिस वाले ज़्यादातर थे, नमाज में भी पुलिस वाले ज़्यादा थे। और ये लोग जो हैं, ये जो हैं बहुत ही अज़ियतनाक तरीके से शहीद हुए, और इनकी ज़िंदगियाँ हमारे सामने ही देखते एक लम्हे में इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। ये जो हमने वो सुना हुआ है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, तो आज तो दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। फिर एक सवाल और भी पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि जो वहाँ पे एनी शाहिदीन हैं, जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, उनसे आप बात करें तो वो बताते हैं कि अभी भी उसका जो मलबा है, उसके नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। वो जाने ज़िंदा हैं या नहीं है, लेकिन उस मलबे के नीचे अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो उनको निकालने का अभी तक बंदोबस्त नहीं किया गया। और
یہ 10 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، تو اس میں وہ اکوپمنٹ، وہ مشینری، وہ سب کچھ آ جانا چاہیے تھا کہ جس میں وہ ان کو آپ نکال مثلا ایسے حالات میں ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو ایویکویٹ کر سکیں۔ لیکن ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں بھی دو باتیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کی چھت تھی تو زیادہ نقصان نہیں ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکڑی کی چھت کے باوجود اگر لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی لاشیں وہاں پر ہیں تو پھر تو یہ تو اور بھی بڑی ناکامی ہے انتظامیہ کی۔ اور نیکٹا کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے جو ہے پولیس کی استعداد ہی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے دہشت گردوں کو حملوں کو روک لیں، وہ روک ہی نہیں سکتے۔ اس ٹریجڈی کے بعد فوراً جو ہے وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف پشاور پہنچے دعا کی شہداء کے لیے، اور پھر یہ عزم دہرایا کہ اب جو ہے اب ہم دہشت گردوں کا قلع کما کر دیں گے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی نئی بات تھی۔ اس سے پہلے تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہزارہ کے دھماکوں میں مرنے والے لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھے رہتے تھے اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ جو ریپڈ ایکشن تھا وزیر اعظم کا، آرمی چیف کا، اس سے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے، اور یہ وہاں پر اب آئندہ ایسے آنے والے واقعات کی روک تھام کر دیں گے۔ آرمی چیف کا اور وزیر اعظم کا جانا بہت معنی رکھتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ واقعہ انویسٹیگیٹ ہوگا بلکہ آئندہ آنے والے واقعات کے لیے بھی سیکیورٹی الرٹ کر دی جائے گی۔ پشاور کے رپورٹر بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر پہلی دفعہ انہیں یوں لگا کہ صوبائی حکومت، آرمی چیف اور وفاقی حکومت ایک پیج پر ہے، ورنہ صوبائی حکومت کچھ اور کہہ رہی تھی، باجوہ صاحب ایکسٹینشن میں لگے ہوئے تھے، عمران خان صاحب گالم گلوچ میں لگے ہوئے تھے۔ تو اور انہوں نے بارہا عمران خان نے کہا کہ ہم نے 4-5 ہزار لوگوں کو جگہ دی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ افغانستان سے شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ کے لوگ یہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس سے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو آپ کے سابقہ وزیر اعظم نے خود بٹھائے تھے۔ تو یہ اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی خان صاحب نے کوشش کی، ان کے لیے سمپتھی رکھی، لیکن وہ ایک غلط فیصلہ تھا، اس کا نقصان ہوا، اور وہ نقصان اب آج کے واقعے کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تکلیف دہ سانحہ ہوا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پر اب ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اور جو ہے ابھی کچھ دیر پہلے جیو پہ سلیم صافی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی بڑا واقعہ ہے، لیکن کے پی کے میں اس طرح کے واقعات گزشتہ 1 سال سے تواتر سے ہو رہے ہیں، اور یہ رک نہیں رہے، یہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور رک نہیں رہے۔ تو اس کی روک تھام کے حوالے سے اب کوئی ریاست کو کچھ سوچنا ہوگا نا، کتنے معصوم شہری بنیں گے؟ خدا نخواستہ کیا ہم کسی اے پی ایس کا انتظار کر رہے ہیں، کسی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جو بھی ہے اس کے سلسلے میں اب کوئی روک تھام کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے جو اگر 2008 کے بعد کا زمانہ یاد کریں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ نہ کرے لیکن یہ سلسلہ ایک دم ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان میں آنے والے چند ماہ یا 1 سال بہت بد نظمی کا اور بد انتظامی کا، دہشت کا اور خوف کا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ اگر اتنے ٹائٹ سیکیورٹی میں، اتنے کلوز سرکٹ میں جا کر کوئی شخص یہ دھماکہ کر سکتا ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ موت کس کس جگہ گردش کر رہی ہوگی، کے پی کے میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز اور ہماری حکومت کو قوت دے کہ ان کو تہو تہ کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آئی،
آج جو علماء ہیں، جید علماء، میثاق وحدت کچھ اس طرح کا انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں واضح طور پہ کہا کہ یہ دہشت گردی حرام ہے، یہ دہشت گرد جو ہے یہ اگر ریاست کے خلاف کسی جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان کا مارنا جائز ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فتویٰ تھا، اور یہ جس طرح کے واقعات اب ہمیں ہو رہے ہیں، اس میں کئی طریقے سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، ریلیجس اینگل سے بھی۔ بہت سارے لوگ شاید کنونس ہوں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، تو ان کی بھی ذہنی تربیت کرنی ہوگی، اپنی پولیس کی بھی ٹریننگ، ریسورسز زیادہ بہتر کرنے ہوں گے، اور اپنی فورسز کو بھی زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم جو بنیادی طور پر اس وقت ملک کا ذمہ دار ہے، ان کو بھی لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ تھریٹ الرٹ بھیجنے سے بات نہیں بنتی، تمام سیکیورٹی فورسز کو الرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔